آج صبح میں کہیں گھومنے کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں ایک بھائی ملا اور اس نے کہا کہ فلانے شخص نے بہت برا کیا، اس نے غیر قوم سے شادی کر لی، تو یہ وہ دروازہ کھول رہا ہے کہ کل کو سائیوں سے شادی کر لیں گے یا فقیروں سے شادی کر لیں گے، تو اس نے بہت ہی غلط کام کیا۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی، جو اس نے شادی کی ہے دین کی بنیاد پہ کی ہے، اس نے اپنی قوم کے اندر شادی کرنے کے لیے اپنی پوری جوانی نکال دی، اس نے 20 سال کی عمر سے تلاش کی اور 30 سال کی عمر تک اس کو کوئی نکاح جو دین کے مطابق ہو اس کو سماج کے اندر نہیں ملا، تو اگر غیر قوم کے اندر اس کو شادی کے لیے دیندار لڑکی مل گئی تو اس نے کیا غلط کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے لیے لوگ شادی کرتے ہیں، مال کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور خاندان دیکھ کے اور دین دیکھ کے، تو تم ہلاک نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، تم دین کے مطابق شادیاں کرو۔ تو کیا اس بھائی نے کچھ غلط کیا؟ اگر سائی اور فقیر اگر وہ دیندار ہوں تو نکاح کرنے میں کیا غلط ہے؟ دیکھو، خاندان تمہارا کبھی بھی لٹ سکتا ہے، مال تمہارا کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، اور خوبصورتی جو وہ کبھی بھی وہ تو ڈھلنے والی ہے، عمر بڑھنے والی ہے، جھریاں سفید بال آنے والے ہیں۔ تو بھائی، تم ایسی سوچ کیوں رکھتے ہو کہ اس نے غلط کیا، اس نے غیر قوم میں شادی کر کے ہماری ناک کٹا دی؟ ایسا مت سوچو، ایسا سوچنا اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی شادیاں کی جو ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی تھے جو بھلے بہت کالے کلوٹے تھے اور غلام بھی تھے۔ غلام کیسے؟ جیسے ہم چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے، ویسے غلام ہوتے تھے اس وقت، سامان کی طرح۔ تو ان کو کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ تو اس نے کہا میرے سے شادی کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ایک صحابی ہیں، اس کے گھر جاؤ اور اس سے کہو میں پیغام نکاح لایا ہوں۔ تو جیسے ہی ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو کیا پیغام لائے ہو؟ کہ میری شادی آپ کی بیٹی سے کی جائے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ جب بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا میں کسی بھی حال میں اس کی شادی اس سے نہیں ہونے دوں گی، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ خاندان ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کی جو بیٹی تھی وہ دیندار تھی، اس نے کہا اپنی امی سے کہ یہ مت دیکھو کہ یہ پیغام لانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ پیغام بھیجا کس نے ہے۔ تو پیغام کس وجہ سے بھیجا گیا؟ دین دیکھ کے، کہ لڑکی بھی دیندار ہے اور جس کی شادی کی جا رہی ہے جو کالا کلوٹا غلام ہے وہ بھی دیندار ہے، وہ صحابی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو صحیح کھانا نہیں ہے اور رہنے کو اچھا گھر نہیں ہے، لیکن شادی کی، پھر اس لڑکی کی شادی ان سے ہوئی۔ اس طرح سے ہمارے نبی نے شادیاں کی ہیں۔ شادی کو آسان کیا جائے، شادی تبھی آسان ہوگی جب دین کی بنیاد پہ کی جائے۔ اگر دنیا کے کو بنیاد بنا کر شادی کی جائے تو نیک اولاد کی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اس بھائی کو بھی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔